ورنہ اللہ نے حسینی بنایا ہے، حسینی بنایا ہے۔ سن رہے نا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھ کے آپ کی محنت قبول کرے اور یہ محفل قیامت کے دن ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ سنیں، حضرت سیدہ سکینہ نے باپ کے گلے میں یوں ہاتھوں کی مالا بنا کے ڈالی، گلے میں یوں ہاتھ ڈالا، اس کے بعد ماتھا چوما حسین کا۔ حسین خاموش ہے، سنیں، توجہ ہے نا؟ ہاں، حسین کے گلے میں بیٹی نے ہاتھ ڈالے، باپ کا ماتھا چوما، حسین خاموش، دانا رخسار چوما، حسین خاموش، بایاں رخسار چوما، حسین خاموش، بیٹی نے باپ کے ہونٹ چومے، حسین خاموش، گلا چوما، حسین خاموش، سینہ چوما، حسین برداشت نہ کر سکے، کہنے لگے سکینہ اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی بابا میں اتنا پیار بلا وجہ نہیں کر رہی، تیرا ماتھا چوما ہے، یہ میرا بوسہ نہیں، نانا مصطفیٰ کا بوسہ ہے، دانا رخسار چوما ہے، یہ میرا بوسہ نہیں، بابا علی کا بوسہ ہے، بائیں رخسار کو چوما، ماں فاطمہ کا بوسہ، تیرے لبوں کو چوما، چاچا حسن کا بوسہ، تیرے گلے کو چوما، یہ میرا بوسہ تھا۔ اتنا کہہ کے سیدہ سکینہ رک گئی۔ حسین کہتے گئے بیٹی سینہ کیوں چوما تھا؟ کہا بابا یہ نہ پوچھ، برداشت نہ کر پاؤ گے۔ کہا کس لیے چوما؟ کہا برداشت کر سکتے ہو تو سنو، ماتھا چوما، بابا نانا مصطفیٰ کا بوسہ، دانا رخسار چوما، بابا علی کا بوسہ، مایا بخسار چوما، ماں فاطمہ کا بوسہ، تیرے لبوں کو چوما، چاچا حسن کا بوسہ، تیرے گلے کو چوما، میرا بوسہ، اور جو تیرا سینہ چوما ہے یہ اس بیمار صغرا کا بوسہ ہے جو مدینے رہ گئی تھی۔ کہا بیٹی بتا تو سکی اس کا بوسہ کیوں لیا؟ کل رات کو تھوڑی دیر آنکھ لگی، خواب میں تیرے مدینے والی بیٹی آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ جب بابا کربلا جا رہے ہوں گے پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے، یاد رکھنا تو سب کے بدلے کا پیار کرے، تم مجھے مت بھول جانا، سب کے بدلے کا ہر جگہ بوسہ لینا، میرے بدلے کا باپ کے سینے پہ بوسہ لے کے دکھا دے۔ بے شک حسینی کمیٹی توجہ ہے، نوجوانان محلہ مہشپورہ، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ میرے حسین نے بیٹی کو الوداع کہا، سیدہ زینب کے حوالے کیا، لو یہ حسین کے گلے کا تعویذ ہے، اسے سنبھال کے رکھنا۔ گئے میدان کربلا میں، اس بیچ میں وہ قاصد بھی آیا تھا جو مدینہ شریف سے حسین کی بیٹی کا پیغام لایا تھا، ٹھیک ہے، لیکن حضرت علامہ مولانا عمر صاحب نے کہا تھوڑا سا کربلا کے بعد کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے، توجہ ہے نا سارے لوگوں کی۔ حسین کربلا گئے اور جا کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ یزیدیوں نے کہا تھا خطبہ نہ سنا، دو باتیں، سر دو یا ہاتھ۔ کہنے لگے ہاتھ تو نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ نانا مصطفیٰ کے ہاتھ میں جا چکا ہے، اب آجا سر لینا ہے تو دکھا طاقت۔ 3 دن کا پیاسا ہے حسین، 3 دن کا بھوکا ہے حسین، 71 لاشیں اٹھا چکا ہے حسین، لیکن جب تلوار چلی ہے الگ شان تھی، سر پہ امامہ بھائی حسن کا تھا، کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی تھی، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی تھی، اور جو تلوار چمکی ہے 22,000 ایسے کچر پچر ہو رہے تھے جیسے ہواؤں میں پتے ادھر ادھر ہوتے گئے، جدھر علی کے بیٹے کا رخ ہو جاتا تھا صفحے کی صفحے کاٹ دیتے تھے، تلوار چلتی رکھی۔ 126 یزیدیوں کو فنا فی النار کیا۔ 3 دن کے بھوکے حسین نے، عمر بن سعد نے کہا تھا روکو، اگر یہ تلوار نہیں رکی نا تو تاریخ لکھی جائے گی۔ 3 دن کے پیاسے نے 22,000 کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، کسی سے تلوار نہیں رکی تھی۔ کہا کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ تلوار بھوک سے نہ رکی، پیاس سے نہ رکی، 71 لاشوں سے نہ رکی، کیسے رکے گی؟ ایک کتے نے کہا یہ نمازی ہے، اذان پڑھ دو تلوار رک جائے گی، اذان پڑھ دو تلوار رک جائے گی۔ میں ان شرابیوں نشیڑیوں جواریوں سے کہنا چاہتا ہوں جو چرس کے نشے میں ڈھول بجا کے کہتے گئے حسین غمار آ گئے، شرم آنی چاہیے۔ حسین شرابیوں کا نبی ہے، حسین ان کا ہے جو یہ کہتے ہیں 1000 بار بشویم تغل سے مسکو گلا ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔
حسین ان کا آگے جو وضو کر کے ان کا نام لیتے، غیرت نہیں آتی، چرس پیئیں گے، سٹے لگائیں گے، ڈھول بجا کے کہیں گے حسین حسین۔ شرم کر، حسین وہ ہے جو جھولے تو جبریل جھلائے، جو روئے تو جبریل کھلائے، عید آئے تو جنت سے کپڑے آئے۔ تیری اوقات کیا ہے؟ تیرے کان میں اذان کسی چلتے پھرتے ملا مولوی نے دی ہوگی، حسین وہ ہے جس کے کان میں اذان نبیوں کے امام نے دی ہے۔ نعرہ حیدری۔ اوقات کیا ہے تیری؟ تیری وراثت میں 56 50 100 بیگھے زمین ہوگی، تیری ملکیت 200 300 بیگھے زمین ہوگی، حسین وہ ہے جس کی ملکیت میں 7 جنتیں آتی ہیں۔ اوقات کیا کہ تیری؟ تو چرس پی کے حسین کا نعرہ لگائے گا، شراب پی کے حسین کا نعرہ لگائے گا۔ جنگ کس چیز کی تھی کربلا میں؟ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ چلوں آگے، میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا کہ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ میرے بعد جو چاہ کے کہنا، لیکن میں منہ پہ کہہ کے جا رہا ہوں، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ شراب پی کے ڈھول بجا کے کہہ رہا میں حسین سے۔ شرم کر، ایک ملا کی لباس میں مولوی بن کے کہہ رہا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پہ، ہم ڈھول اس نیت سے بجاتے ہیں کہ حسین جیت گئے۔ میں نے کہا اس مولوی کو پکڑ کے لاؤ، میں جوتا اس نیت سے بجاؤں گا کہ ہم شیطان کے پتھر مار لگے گئے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضرت، واہ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ یا علی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان زندہ باد۔ نہ تو ہم سے اچھی حدیث سمجھنا جانتا ہے اور نہ تو ہم سے اچھا عمل کرنا جانتا ہے۔ غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے۔ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ڈھول اس نیت سے بجا رہے ہیں ہم حسین جیت گئے۔ اور بے غیرت، حسین نے جیت کا اعلان ڈھول سے نہیں قرآن سے کیا تھا، بے شک بے شک، قرآن سے کیا تھا۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب کو سنا، جن گلیوں سے سر جاتا لوگ تماشائی بن کے دیکھتے، ایک قیامت تھی اہل بیت پر، اس سے بڑا ستم کبھی نہیں ہو سکتا زمین پر۔ یار جن کے اشارے سے تیری میری بیٹی کو جہنم کی بیڑیوں سے آزادی ملے گی، کربلا میں انہی بیٹیوں کے ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈال کر کے قیدی بنایا گیا تھا۔ بے شک بے شک، اس سے بڑا ستم کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ اس سے بڑا ستم کیا ہوگا؟ مگر سن ڈھولک والے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جب قافلہ گزرتا تھا لوگ کہتے تھے یہ قیدی جا رہے ہیں، یہ باغیوں کے نیزوں پہ سر جا رہے ہیں۔ جب کوئی کہتا تھا باغیوں کا سر ہے، سر حسین قرآن کی تلاوت کرتا اور اعلان کرتا کتو یہ باغیوں کا سر نہیں، یہ تو قرآن کے قاریوں کا سر جا رہا ہے۔ علی کی خیرات دو، نبی کی خیرات دو، جیسی اتنا جملہ سنا ہے۔ میں نے کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ آج کئی دن کے بعد بیٹی نے باپ کا نام سنا تھا، کہتی فضا امی کہا کیا؟ ذرا اس سے کہو تو سہی، آج کئی دن کے بعد ہم نے اپنے باپ علی کا نام سنا ہے، اس سے کہہ دو ایک بار اور علی کا نام لے دے۔ آپ کہتی پھر سے علی کا نام لے، اس نے پھر کہا علی کی خیرات دو، پھر بیٹی نے کہا اس سے کہو ایک بار اور علی کا نام لے، اس نے کہا علی کی خیرات دو، نبی کی خیرات دو۔ آپ